السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار جانان اسپیشل ایپیسوڈ۔ ٹنٹنا اسپیشل سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے آج کچھ اسپیشل ایپیسوڈ ہے، تو دیر کس بات کی، جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 66 کی طرف، ناول جانان بائی مروہ مرزا ناولز۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ نمبر کیوں بند ہے؟ یشما نے دوبارہ سے کال ملائی مگر وہی رزلٹ کہ نمبر بند آ رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ لحاف خود پر سے اتار کر پرے پھینکتی اٹھ بیٹھی۔ جاسم، کم از کم فون تو بند نہ کرتے آپ۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ شدید مضطرب ہوتے اس نے کچھ مزید کوششیں کی، پھر فون وہیں رکھے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا پتا حویلی آ گئے ہوں، کسی اور کمرے میں جا کر سو گئے ہوں گے، ایک بار دیکھ لیتی ہوں۔ یشما نے اپنی گرم شال کبرٹ سے نکالی، اپنے اطراف لپیٹے وہ سیاہ کڑھائی والا پلین خصا پیروں میں ارساتی، فون چھک کر بیڈ سے اٹھائے نیچے آئی۔ ڈنر تو نہ جانے کسی نے کیا یا نہیں، پر نیچے کی سب لائٹس آف تھی۔ وہ جاسم کی گاڑی دیکھنے حویلی سے باہر نکلی تو ایک بار شدید ٹھنڈ کے جھونکے نے یشما کو کپکپاہٹ سی بخشی، لیکن وہ پھر بھی اس ٹھنڈ کے باوجود پورچ کی سمت آئی، مگر جاسم کی گاڑی نہ دیکھ کر یشما کا دم سا گھٹنے لگا۔ یہ حویلی نہیں آئے تو کہاں ہے؟ ہوٹل تو نہیں چلے گئے؟ یا ایما کی گھر؟ او میرے خدا! یشما نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ کال ملائی، لیکن اب بھی جاسم کا نمبر بند تھا۔ تبھی اس نے مجبوراً لالا کو کال کی کہ شاید جاسم ان کے ساتھ نہ ہو۔ احران کی اسی وقت آنکھ لگی تھی جب فون رنگ پر وہ فوری کروٹ بدلتا سائڈ ٹیبل تک ہاتھ بڑھا گیا۔ ایما جو کروٹ پر سوئی تھی اب اس کے سینے میں چھپ کر پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ یشما اس وقت کال کر رہی ہے؟ احران نے جلدی سے پریشان ہوتے کال پک کر لی۔ میری گڑیا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے بچے؟ لالا کی آواز میں غنودگی سے محسوس کہ وہ سمجھ گئی کہ انہیں نیند سے جگا چکی ہے۔ لالا، جاسم ابھی تک حویلی واپس نہیں آئے، کہہ رہے تھے تھانے جاؤں گا پھر کمپنی، ان کا فون بند ہے تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا کہ وہ کہاں ہے؟ یشما نے اپنی آواز کو کپکپانے سے بچاتے ہوئے پوچھا تو احران نے دھیرے سے ایما کے سر سے اپنی بازو نکالی اور اسے خود سے دور کرتا احتیاط سے اٹھ کر بیٹھا، اور لحاف بھی ایما پر درست کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایما کی نیند خراب ہو۔ میری تو اسی وقت بات ہوئی تھی جب تم دو ہاسپٹل آئے تھے۔ پریشان مت ہو، میں اس کے دوسرے نمبر پر کال کرتا ہوں، اس کے پاس ایک ایکسٹرا فون بھی ہے جو اس کی گاڑی میں رہتا ہے۔ یشما کو کچھ تسلی ملی ورنہ اس کی جان نکل رہی تھی۔ جبکہ یشما نے فوراً سے کال کاٹ دی، احران کمرے سے باہر آیا اور جاسم کے دوسرے نمبر پر کال کی، جس فون پر وہ بیڈ پر لام لیٹ ہو کر کینڈی کرش کھیل رہا تھا۔ اس کا یہ والا نمبر بس ولی کے پاس تھا، آج ہی جاسم نے احران کو دیا تھا۔ احران کی کال دیکھتے جاسم نے کمینگی سے اسمائل کی کہ آ گئی سالے کی کال۔ سمجھ گیا کہ یشما ہی نے بیچارے کو اس وقت بے آرام کیا ہوگا۔ ہاں امیر، بولو۔ جاسم نے کال ریسیو کی تو احران کو اس بندے پر جی بھر کر غضب چڑھا۔ کس نے حق دیا تمہیں میری لاڈلی کو پریشان کرنے کا؟ جاسم، نمبر کیوں بند کر رکھا ہے دوسرا؟ وہ کالز کر کر پاگل ہو رہی ہے۔ ہو کہاں تم؟ رات کا 1:15 بج رہا ہے۔ احران نے سیدھی کلاس لی، جس پر جاسم کو ذرا اپنے اہم ہونے کا احساس شدید والا ہوا، پر کیا کرتا، تڑپانے کے موڈ میں جو تھا۔ ہو آرام سے مسٹر سالے، تمہاری وہ لاڈلی بھی اتنی معصوم نہیں، تنگ کیا ہے بس اسی کی سزا دے رہا ہوں، اور یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم میری بہن کا خیال رکھو بس۔ جاسم نے بھی ذرا اکڑ کر جواب دیا کہ وہ کسی کے روب میں نہیں آنے والا، جبکہ جاسم اس وقت احران کو گدھا ہی لگا۔ میں ایک اچھا شوہر بن چکا ہوں، سمجھے تم لڑکے، اب اچھا بھائی بنو، اس سے پہلے ہی شرافت سے کال بیک کر لو اسے اور گھر واپس آؤ۔ آوارہ گردی تب تک سوٹ کرتی جب تک کنوارے تھے، اب تو آفیشلی شادی شدہ ہو، آج سے کچھ تو شرم کرو۔ احران نے بھی بڑے ہونے کا پورا فرض نبھا دیا۔ جاسم کو پتہ نہیں کیوں احران کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ ایسا روب بالکل انسلٹنگ نہیں تھا بلکہ استحقاق برا تھا۔ پھر یہ خوشی کہ یشما کی اس کے علاوہ بھی کسی کو اتنی ساری فکر ہوتی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ امیر، تم اسے آج رہنے دو، فکر مت، تم ہمارا پرسنل معاملہ نہیں جانتے، بیوی تنگ کرے تو شوہر سزا دیتا ہے، اب وہ تمہاری بہن ہے تو کیا جو دل میں آئے کرتی پھرے گی؟ دیکھو تمہیں پتہ نہیں میں بہت نخریلا اور ڈھیٹ قسم کا انسان ہوں، تو کسی کے روب میں نہیں آ سکتا۔
اس لیے میں یہ نمبر بھی بند کرنے والا ہوں۔ اب اپنی لاڈلی کے ساتھ تم بھی سلگو شاباش، میں بہت اچھے ہوٹل میں مزے سے ہوں تو ڈسٹرب نہ کرے اب مجھے کوئی۔ اس ڈھیٹ نے احران کے منہ پر کال کاٹی۔ احران نے واپس کال بیک کی پر اس شودے نے یہ نمبر بھی بند کر دیا اور مزے سے میٹھی مسکراہٹ لیے آنکھیں موند گیا۔ کیسی لیچڑ چیز ہے یہ، اف۔ احران نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دوبارہ سے یشما کو کال کی جو مضطرب ہو کر وہیں ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ فوراً سے اماں کے بیٹے کی کال پک کی۔ میری گڑیا، وہ کہہ رہا ہے گھر نہیں آئے گا، کسی ہوٹل میں ہے، آج رہنے دو اسے وہیں، صبح مل کر اس کی بینڈ بجاتے ہیں۔ لالا کی بات سنے وہ مرجھا سی گئی۔ کیا جاسم کو واقعی اس کا کوئی خیال نہیں کہ ہوٹل چلا گیا؟ دوسرا نمبر مجھے دے، میں خود بات کرتی ہوں ان سے۔ یشما کی آواز تھوڑی سی نم احران کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس ڈیش نے وہ بھی بند کر دیا ہے۔ سوری پر نمونہ ہے تمہارا یہ جاسم۔ میری گڑیا اداس نہیں ہو، یہاں آ جاؤ میرے پاس، اگر نیند نہیں آ رہی اس کے بغیر۔ احران اس کے سوا کیا کر سکتا تھا، اس وقت یہاں کے اور مردان کے ہوٹلز تو گھنگالنے سے رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے لالا، اب آ جائے گی نیند، آپ کی نیند خراب کر دی میں نے، سوری۔ وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ احران نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے لیے ہزار نیندیں قربان گڑیا، ایسے تو مت کہو، اب اگر تم اداس رہی تو تمہاری اماں کے بیٹے کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ وہ ایسے لاڈ پر اور روحاں سی ہوئی۔ بہت پیار کرتی ہوں میں اپنی اماں کے بیٹے سے، سو جائے لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں پکا۔ وہ اسے مطمئن کرنے کے جتن کرتی احران کو مسکراہٹ تو بخش کے مطمئن نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، لیکن نیند نہ آئی تو کال کر لینا، ہم مل کر جاسم کی برائیاں کر لیں گے، نک چڑھا کہیں کا۔ وہ بھی مسکرا دی تو احران کو کچھ تسلی ملی، لیکن یہ صرف یشما نے اس کی تشفی کروائی۔ خود وہ سوچ چکی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ ڈن لالا، ایما کو پیار دیجیے گا بہت سا، پھر بات ہوتی ہے، شب بخیر۔ وہ سکون میں رہے یہی دعا دیتے احران نے بھی رابطہ توڑا، پر وہ یشما کی حساسیت بالکل اپنی جیسے سوچ کر مسکرایا، پھر واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ یشما وہیں سے گیٹ کی طرف گئی، وہاں فرساد صاحب کا ڈرائیور اور ایک گارڈ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ یشما کے پکارنے کی دیر تھی کہ ڈرائیور فوراً باہر آیا۔ وہ وارث اورکزئی کی عمر کا تھا اور ان کا پشتینی ہی تھا۔ جی یشما بی بی، حکم کریں۔ ڈرائیور نے فوراً سے مؤدب ہوتے پوچھا، کیونکہ اسے بھی یشما پریشان لگی۔ مجھے باہر جانا ہے، آپ لے جائیں گے مجھے؟ یشما کے پوچھنے پر ڈرائیور نے فوراً سر ہلایا۔ جی بی بی ضرور، میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جائیں۔ یشما نے شکر گزار نگاہوں سے سر ہلایا اور اگلے 2 منٹ تک فرساد اورکزئی صاحب کی گاڑی اور رکزئی حویلی سے نکلی۔ یہ 3 ہوٹلز ہیں یہاں کے، مجھے ان سب میں جانا ہے۔ جاسم کسی ہوٹل رکے ہیں میٹنگ کی وجہ سے، پر ہوٹل کا بتانے سے پہلے ہی آف لائن ہو گئے، پھر نمبر ہی بند مل رہا ہے۔ اب انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں جا کر، پر ہوٹل کون سا ہی ڈھونڈنا ہوگا، آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی نا؟ یشما نے ڈرائیور کو اپنا فون دیا جہاں تینوں ہوٹلز کی لوکیشن تھی۔ جی بی بی، زحمت نہیں ہوگی، یہی ہمارا کام ہے، یہ تینوں ہوٹلز پتہ ہے مجھے، آپ لے لیں فون اپنا۔ ڈرائیور نے کچھ تسلی کروائی تو یشما نے فوراً اپنا فون واپس لیا۔ وہ پہلے 2 ہوٹلز میں گئے، یشما ہی اندر ریسیپشن پر جا کر پوچھتی رہی۔ تیسرے ہوٹل میں پہنچی تو ریسیپشن والوں نے جاسم اورکزئی نام کے آدمی کے سائن ان کرنے کی تصدیق کی، جس پر یشما نے شکر کا سانس لیا اور واپس باہر ہوٹل کی پارکنگ میں آئی، جہاں فرساد اورکزئی صاحب کا ڈرائیور منتظر تھا۔ وہ یہی ہے، مل گئے، آپ کا بہت شکریہ اس وقت مجھے یہاں لانے کے لیے۔ یشما کی جانب سے تسلی کرتے ہی ڈرائیور نے اجازت طلب کی اور یشما واپس ہوٹل کی طرف بڑھی۔ مجھے ملنا تھا جاسم اورکزئی سے، میں ان کی وائف ہوں۔ وہ واپس ریسیپشن پر آئی اور وہاں کھڑے اسٹاف سے مخاطب ہوئی۔ جی 37 روم ہے ان کا میم، یہاں لفٹ سے 3rd فلور پر، ہیو اے گڈ نائٹ۔ اسٹاف نے مسکرا کر رات کا سلام کیا، جس کے بعد وہ گہرا سانس لیتی لفٹ کی طرف بڑھی۔ بہت ڈرا دیا تھا آپ نے مجھے جاسم۔ وہ لفٹ بند ہوتے ہی خواہ بھیگتی آنکھیں رگڑتی خود کو کمپوز کرتے منمنائی، پر دکھ ہو رہا تھا، 2 بج چکے تھے، سارا عالم سو رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح جاسم کو تلاش کرتی رہی تھی۔ اب رونا نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ لفٹ رکنے اور کھلنے پر باہر نکلی تو 2-3 کوریڈور عبور کرتے ہی سے 30+ کی لائن کے رومز نظر آئے۔ کوریڈور سنسان تھے کیونکہ سب سو رہے تھے۔ 37
مطلوبہ کمرہ مل جانے پر یشما نے اس کے دروازے پر لکھے ڈیجٹس کو غور سے پڑھا، کہیں بکھلاہٹ میں کسی اور کمرے کا دروازہ نہ کھٹکھٹا دے۔ اور وہ جو دوسرے فون کو ایئرپلین موڈ پر لگائے اب کوئی آف لائن گیم کھیل رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یشما افریدی اس وقت روم کے دروازے کے باہر کھڑی ہوگی۔ یشما نے ہمت کرتے دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ وہ بھی اس وقت شدید کوفت سے جاسم نے اپنی گیم روک کر بجتے دروازے کو دیکھا، تبھی دوبارہ دستک ہوئی۔ روم سروس کیا لینے آئی ہوگی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اٹھنا ہی پڑے گا ورنہ باہر کھڑا انسان دروازے کو توڑ دے گا۔ دستک تیز ہوئی تو دستکیں تیز ہوئیں تو جاسم نے فون کو وہیں پھینک کر اٹھنے کی زحمت کرتے اپنے پیروں کو چلایا اور دروازے تک لایا اور پھر کھولا، مگر اس کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر پھٹ سی گئیں۔ تم یہاں؟ بیڈ سے اٹھ کر جو موت دروازہ کھولتے اسے پڑی۔ آگے یشما کو کھڑا دیکھ کر لگتا کرنٹ زیادہ ظالم تھا۔ جاسم نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ رات کے 2 ہو رہے تھے۔ اس کی اطراف سے ہوتی کمرے کی طرف گئی۔ جاسم ہکا بکا تاثر دیتے گولی کی سپیڈ سے پلٹا۔ وہ مسکراتی ہوئی ہوٹل کے روم میں داخل ہوئی۔ غصے سے جاسم نے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہی لپک کر یشما کی بازو دبوچ کر اسے اپنے سامنے لہرا کر رکھ دیا۔ یشما ایسے ویلکم کی امید ہرگز نہ رکھتی تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس کے سر سے چادر اتر کر کندھوں تک آ گئی اور یشما کا ہاتھ بھی جاسم کے سینے پر جا جما۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ حالات دیکھے ہیں تم نے باہر کے؟ اس وقت یہاں آ گئی ہو، کل ٹھکانے ہیں تمہاری؟ ویٹ اے منٹ، تمہیں کس نے بتایا میں یہاں ہوں اور اکیلی آئی ہو؟ وہ اس قدر زور سے اور پریشانی سے پھٹتا ہوا غرایا کہ یشما کے الفاظ واقعی وفات پا گئے۔ کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا ہلکا سا ہاتھ میں دبوچے استفسار کرتے غرایا تو یشما نے ڈرتے ہوئے حلق سے تھوک نکلا۔ بولو نا، مراقبے میں کیوں چلی گئی ہو اب؟ وہ آگ کا گولا کچھ بولنے دیتا تو یشما بولتی، معصومانہ سا چہرہ بنا کر پہلے اس آتش فشاں کو تسلی سے آگ اگلتا دیکھ رہی تھی تاکہ پھر وہ بول سکے۔ آپ چپ ہوں تو میں کچھ بولوں نا؟ مجھے آپ کی یاد آئی اس لیے آ گئی۔ ڈرائیور نے چھوڑا یہاں، اپنا نمبر بھی آپ نے بند کر رکھا تھا۔ کس قدر ظالم ہے آپ! یہاں کی تینوں ہوٹل چھان کر پہنچی ہوں کیونکہ اتنی ٹھنڈ میں آپ سڑک پر تو نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ معصومیت کے ساتھ جب یشما کی نیلی آنکھوں کے آنسو وضاحت میں شامل ہوئے، بس یہی وہ ہارا جب وہ اس سے لپٹ گئی، اور ان بازوؤں کی قوت بھی ثبوت تھی کہ وہ واقعی بہت خوفزدہ ہو کر یہاں پہنچی ہے۔ جاسم نے اس کی طرف بازو باندھے پر اسے پکڑ کر خود سے دور کرنے کو۔ کیوں ڈری تھی جب تمہارے لالے کو بتا دیا تھا کہ ہوٹل میں ہوں؟ سکون سے سو جاتی نا؟ وہ شدید بدلحاظی سے بولا کیونکہ اسے یشما کے آگے اتنی جلدی نہیں پگھلنا تھا۔ مجھ سے نہیں سویا جا رہا تھا آپ کے بغیر۔ انہوں نے تو کہا ان کے پاس چلی جاؤں، پر مجھے دکھ ہوا کہ میں نے آپ سے آپ کا کمرہ چھین لیا کہ آپ کو ہوٹل جا کر رہنا پڑا۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی کیونکہ جاسم ایسا بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہنا تو دور کی بات تھی۔ یہ ہوٹلز بھی گھر ہی ہیں میرے، ایون گھر سے زیادہ سکون مجھے یہاں ملتا ہے۔ اب فضول ڈرامے مت کرو، تم ایسے بیہیو مت کرو کہ جیسے بہت پڑی ہے تمہیں میری۔ وہ اس کی بازوؤں کو آزاد کرتا جا کر میٹرس پر بیٹھا تو یشما بھی قریب چلی آتی اس کے سر پر آ رکی۔ پڑی نہ ہوتی تو رات کے اس وقت میں آتی یہاں۔ ادھر دیکھے، کچھ کھایا آپ نے؟ وہ اپنا فون سائڈ ٹیبل پر جھکتے رکھتی خود واپس آئی اور جاسم کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اوپر اٹھایا جو بچگانہ اور معصومانہ سا مگر سخت روٹھا ہوا تھا۔ نہیں، بس ایک زنگر کھایا تھا۔ اس کے دونوں بیان میچ نہ تھے۔ تبھی وہ مسکرائی اور ساتھ بیٹھتے ہی جاسم کی بازو سے لگی کہ لڑکی جینے دینا چاہتی ہی نہ تھی۔ تم نے کھایا کچھ؟ وہ بھی مروتن مگر روٹھے روٹھے انداز میں پوچھ ہی گیا۔ جی، بہت یمی دال چاول، یشما نے رغبت سے بتایا تو جاسم نے پھر سے نظریں چرائیں۔ کیوں چپک رہی ہو؟ جاسم اس کے اپنے ساتھ ٹچ ہونے پر سلگا تو وہ فاصلہ بنا گئی۔ چپک تو نہیں رہی، بس بازو پکڑی تھی۔ نہیں پکڑتی۔ یہ بتائیں حویلی کیوں نہیں آئے؟ ایسی بھی کیا ناراضگی ہو گئی مجھ سے؟ وہ اس کی بازو جس معصومیت سے چھوڑ گئی، جاسم کو عجیب سا ترس آیا کہ کتنی بربریت سے جاسم نے اس سے یہ واحد بے تکلفی بھی بے دردی سے چھین لی، ورنہ وہ لڑکی تو دور ہی رہتی تھی۔
तुमने गाड़ी से निकलते एक बार भी कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगी या जल्दी वापस आइएगा? तुमने कहा था सुबह मुलाकात होगी, तो मुझ पर फर्ज था सुबह ही मुलाकात पॉसिबल करता, तभी नहीं आया। वो मुंह फेर कर सर्द लहजे में बस उसके सवाल का जवाब दे रहा था। यशमा ने नजरें उठाकर जासिम को देखा कि वो इसे खुद से बहुत दूर लग रहा था। जो सुनना है आपको कह देती हूँ। वो कुछ देर खामोश रही, मगर फिर जासिम उसकी तरफ झुका और उसके मुंह पर हाथ रखे वो यशमा समेत मैट्रेस पर झुका, क्योंकि वो अपने तवाजुन में ना बैठी थी और जासिम के हावी होने पर पीछे को बैठी बैठी गिर गई, और उसके गिरने पर जासिम भी उसके ऊपर आ गिरा, जबकि जासिम का हाथ भी यशमा के मुंह पर दब गया कि बेचारी की सांस कुछ हाथ के सबब बंद हुई, कुछ खुद पर आ गिरते जासिम के वजन पर। जासिम ने फौरी हाथ उसके मुंह से हटाते दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखकर उन्हीं के सहारे अपना वजन भी यशमा पर से हटाया, तो वो आंखें फैलाए गहरे गहरे सांस लेती जासिम को देख रही थी, जैसे कह रही हो ये क्या था। सॉरी, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। समझी तुम? जिन कदमों आई हो उन्हीं कदमों तशरीफ ले जाओ। मुझे सोना है, सो प्लीज लीव मी अलोन। वो संभल कर इस पर से हटते ना सिर्फ बैठा बल्कि उठ खड़ा होते हुक्म सादिर किया। वो इस पोजीशन में लेटी थी कि उठने लगी तो वापस गिर गई, जिस सबब जासिम ने इस पर रहम खाते नाराज चेहरे के साथ ही अपना हाथ ऑफर किया। जैसे थामे वो उठकर बैठी और फिर वो भी संभल कर खड़ी हुई। मैं 4 पहियों पर आई थी, पर मैंने तो ड्राइवर को भेज दिया। अब मैं टैक्सी लेकर जाऊं? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं चली जाती हूँ। मुझे भी माफ़ कर दें कि मैं आपके आराम के बीच हलल डालने चली आई, आपका सुकून मुतासर कर दिया। वो अपना फ़ोन चुककर उठाए, आंसू होती आवाज़ से वो मुश्किल बोल सकी। फिर वो जासिम को बिना देखे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब वो भी पीछे चलता हुआ आया और यशमा के डोर के हैंडल पर हाथ रखते ही वो भी दरवाजे पर हाथ रखे से दबा गया, जिस सबब वो उसके हिसार में पलट कर उसके सामने आती दरवाजे से कमर लगाकर खड़ी हो गई। तुम किडनैप हो गई तो मैं तो दुनिया को आग लगा दूंगा, इसलिए मत जाओ। वो उसकी गर्दन में लटकते टोपाज पेंडेंट को उंगली की पोर से छूता यशमा की भीगी आंखों में झांक कर बोला, जैसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आपका आराम खराब कर दिया है, इसकी तलाफी कौन करेगा? भले आवाज यशमा की भीगी थी, पर इसने आवाज को टूटने ना दिया। इट्स ओके, वो संजीदा हुए बोला, तो यशमा ने रोते हुए ही आगे जासिम की तरफ बढ़ते उसकी तरफ बाजू हिसारे और गले लगी। जासिम इस बार बाजू उसकी तरफ लपेट गया, जो इसे अपने सीने बसाने के लिए थे, ना कि खुद से दूर करने को। मैंने सच में खुद को बेबस महसूस किया जब आपका नंबर बंद था। दोबारा नहीं करना ऐसा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ गले नहीं लगती थी, वो शख्स के अंदर खुशबू की तरह उतर जाती थी कि जासिम बेईमान होता कि इश्क के बजाय प्यार ही कर ले। इश्क को तो न जाने कितना वक्त लग जाता। हाँ, इस लड़की की मौजूदगी जासिम में जज्बात नमूदार कर देती थी। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैनेज करना होगा तुम्हें। बच्चों जैसा हो जाता हूँ तुम्हारे मामले में, कोई सलूशन नहीं है इसका। वो इससे ज्यादा उदास था। यशमा ने उसके हिसार से निकलते जासिम के सामने आती उसकी आंखों में झांकते एक बिखरी सी मुस्कुराहट दी। जानती हूँ तभी तो आ गई, वरना कोई और होती लंबी तान कर सो जाती। मुझसे ये नहीं किया गया। और दो दो नंबर है आपके पास, ये मुझे क्यों नहीं पता? क्या बीवी को दूसरा नंबर देते शर्म आती है आपको? सेव करें मेरे फ़ोन में, शाबाश। वो उसके हाथ में अपना फ़ोन थमा गई, तो जासिम ने मुस्कुराहट छुपाते हुए मगरूर अंदाज में ही अपना दूसरा नंबर महारानी के फ़ोन में सेव करते स्क्रीन उसके मुंह के सामने लहराई। जाने जाना, ये क्या सेव किया है? वो ऐसा कांटेक्ट देखकर गुस्सा हुई, और यही गुस्सा वो इसको दिलाना चाहता था। तुम जानान और मैं जाने जाना, कैसा? वो कमीनी सी स्माइल देते यशमा के छीनने से पहले उसका फोन उसकी पहुंच से दूर कर गया, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गई। ऐसे नाम अच्छे नहीं लगते, प्लीज जासिम लिखते हैं इस पर। वो नजरें चुराती अपना फोन इसके हाथ से खींचने पर लगी थी। दस्तार तो बहुत अच्छा लगा था जो तुमने मुझे नाम दिया, तो जाने जाना में क्या बुराई है? उप्स, स्वीटी भी तो था। चलो दो वो लिख देता हूँ। वो इसे शदीद तंग करता उसका फोन वापस पकड़कर नाम बदलने लगा, तभी यशमा ने उसके हाथ से फोन खींच लिया और कमरे के वस्त की तरफ बढ़ी, जब वो भी साए की तरह पीछे लपका। गधा, ये उल्लू लिख रही हो क्या जो इतना छुपा रही हो? उसको दोनों बाजुओं में भरता हाथ यशमा के पेट पर बांधे
اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اسے کچھ لکھتا دیکھے مشورہ تھما گیا جب یشما کے ہاتھ سے فون پھسل کر نیچے کارپیٹ پر جا گرا، کیونکہ جس طرح وہ اسے ہولڈ کر چکا تھا اس کے بعد تو یشما کا ہوش اڑنا طے تھا۔ یا میرے اللہ، توڑ دیا فون اپنا! اسے آزاد کرے جلدی سے نیچے بیٹھا، اور جب فون اٹھا کر یشما کو دینے کو اس نے چہرہ اٹھایا تو یشما کی سفید شکل دیکھے ٹھٹکا۔ وہ شدید بوکھلائی ہوئی تھی جیسے جان واقعی نکل گئی ہو۔ کیا ہو گیا؟ جن دیکھ لیا کیا تم نے؟ فون اسے پکڑانے کی تو جاسم کو یاد ہی نہ رہی۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ کی پائنتی کی جانب بٹھائے فون بھی پیچھے کی طرف رکھ گیا، جبکہ وہ جاسم کے منہ کی طرف دیکھ کر جیسے ہر حس سے لاتعلق ہو چکی تھی۔ کیا ہوا یشما؟ بی بی، جانان، نک چڑی چڑیل، اس کے ہر نام کو پکارتا اس کی گالیں تھپکا رہا تھا، اور وہ پلکیں جھپکائے بنا بس جاسم کو دیکھے جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اسے کون سا دورہ پڑ گیا؟ دیکھو میرے گلے نہ پڑنا، ہوش میں لوٹ آؤ، صبح ہو گئی۔ وہ اس کی ناک پکڑ کر دبا گیا کہ بس یہی حل تھا اس کو اس سکتے سے نکالنے کا، اور سانس رکنے پر وہ واقعی کراہتی ہوئی ہوش میں آئی اور اپنا ناک بھی مسلنے لگی۔ جاسم نے شکر برا سانس لیتے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر یشما کی ہتھیلی چومی تو وہ ناک چھوڑ کر پھر سے اسے دیکھنے لگی، پر اب ان گلیشیس آنکھوں میں سرخائی اور نمی ساتھ ہلکور رہی تھی۔ اتنا پیارا ہوں میں، اس کے ہاتھ کو کیسے دیوانے کی طرح چوم رہا ہوں، اسے بھی پیار سے دیکھ رہا ہوں، پھر بھی یہ پیار کا اظہار کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ جاسم کا دل و دماغ الجھا کہ یہ لڑکی اس معاملے میں پزل کیوں بن گئی ہے، تب بھی سوچ رہا تھا۔ ویسے تو انڈائریکٹ اظہار ہو چکا تھا اس کا، پر جاسم کو قرار و تسکین نہیں ملی تھی، وہ یشما کے اظہار سے ملتی۔ آپ سے پیار ہی تو کل سرمایہ ہے میرا جاسم اورکزئی، مجھے سیر کرنے والا جذبہ جو مجھے بھرا رکھے ہوئے ہے، اسی کا اظہار کر دوں تو خالی نہ ہو جاؤں۔ جس دن لگا بس یشما تمہارا خالی ہونا بھی جاسم اورکزئی کے حق میں ہے، یہ ضد تکرار اور فرار وہیں تمام کر دوں گی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کا سوال سمجھ گئی، اور ان دو کے دل نہ بھی ایک ساتھ دھڑک رہے ہوں لیکن روحیں تو ایک روح کے دو حصے تھیں۔ کچھ مت سوچو، میں کچھ نہیں پوچھوں گا مزید، پر پلیز رونا مت، میں کوشش کروں گا ایسے نہیں روٹھوں۔ تم میرے پاس آئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو، میں اتنا اسپیشل کبھی کسی کے لیے نہیں تھا، کسی نے یوں پاگلوں کی طرح میری تلاش نہیں کی۔ تم میرے پاس یہاں ہو، میں بہت خوش ہوں، آئی سویئر۔ آگ میں جھونکتا ہوں ساری ناراضگی، تم سے ناراض ہو کر مجھے کچھ نہیں ملتا، جو سکون مل رہا ہے اس کی بھی ترسیل رک جاتی ہے۔ دیکھو میں پیار سے بول رہا ہوں، غصہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ آنسو کیوں جانان؟ وہ اس کی گال سے ہتھیلی لگا کر بولا ہی کہ جانان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، پھر وہ آنسو جاسم کی ہتھیلی تر کر گئے۔ کیا آنسو خوشی کے ہیں؟ وہ بہت مدھم سی سرگوشی کر سکی۔ تو ان کو بولو نا یہ مجھے تکلیف نہ دیں اگر خوشی کے ہیں، یا ان کے ساتھ لیبل لگاؤ کہ یہ خوشی کے ہیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر کیسے باولا ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ہیں، بہت خوشی۔ وہ واپس اس کے گلے لگی تو جاسم کو قرار پہنچا کہ اس کے آنسو واقعی خوشی کے ہیں۔ یشما کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر وہ گلے نہ لگتی تو وہ اس کے آنسو برداشت نہ کر پاتا، وہ اس کے آنسو برداشت نہ کر پاتا ہوا خود بھی رو دیتا۔ تمہاری یہ خوشی تم سے میں بھی نہیں چھین سکتا، کسی اور کی تو مجال ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے سینے لگ کر بہت خوش تھی، کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، یہاں بس اس کے لیے عافیت کا جہاں رکھا گیا تھا۔ کچھ سننا ہے آپ کو؟ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کر روبرو ہوئی تو جاسم نے مسکرا کر نفی کی۔ دوبارہ دورہ پڑا تو ضرور، پر ابھی مجھے کچھ نہیں سننا، تم بس ٹھیک رہو، کسی بوجھ میں مت رہو، میں یا مجھ سے جڑا ہر معاملہ ہوا میں اڑا دیا کرو، میری ناراضگی بچوں جیسی ہے۔ میں مان بھی فوراً جاتا ہوں، پر ضروری نہیں ہر بار مجھے تم رو کر مناؤ۔ گرو اپ بی بی۔ اس کے بالوں میں لگی پونی آہستگی سے اتار گیا کیونکہ وہ دلچسپی سے اس کے گھنے لمبے بال دیکھ رہا تھا، جو دیکھنے میں جتنے خوبصورت، محسوس کرنے میں جتنے مہکدار تھے، چھونے میں اس سے دگنے ملائم تھے۔ جاسم کی چھوٹی سی حرکت پر ہی یشما کے رخساروں میں گلاب سے اتر آئے، وہ جھنپ سی گئی۔ رو کر منانے کے علاوہ کیسے منایا کروں؟
وہ خود کو پر اعتماد دکھانے کو سوال کر گئی، ورنہ جاسم کی انگلیوں کی پوریں اس کے بالوں سے کھیلتے جب یشما کی گردن سے مس ہو رہی تھی تو وہ سب کچھ بھول رہی تھی۔ جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے بال تو بہت سافٹ ہیں، جو اپنے بالوں پر لگاتی ہو میرے بالوں پر بھی لگاؤ نا، میرے تو بہت سخت گھنے اور چبھنے والے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کی ملائمت پر من مٹا جسے جاسم کے بالوں سے پیار تھا، خاص کر وہ جو بے ترتیب سے اس کے محراب والے ماتھے پر گرے رہتے تھے، جو اسے رف سی لک دیتے تھے۔ پھر بھی وہ لاکھوں سے زیادہ سلجھا لگتا تھا کیونکہ پرسنالٹی کا چام ہی سب پر حاوی تھا۔ آپ کے بال بالکل بھی چبھنے والے نہیں، نہ سخت ہیں، آپ پر بہت ہی سجتے ہیں۔ میرے جیسے ملائم بال کر کے کیا تیرے نام کا سلمان خان بننا ہے آپ نے، جن کے جس نے بیچ سے مانگ نکال کر آدھے ادھر آدھے ادھر دوسری طرف ڈال رکھے تھے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیوں کو داخل کرتی اس فضول سی ملائمت بھرے بال چاہنے کی خواہش کو ایسی امیجنیشن سے رد کر گئی کہ خود جاسم کو سوچ کر جھرجھری آئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کتنا چپو لگ رہا تھا وہ اس مووی میں، تبھی ہیروئن نہیں ملی تھی۔ جاسم نے اس کی کلائی پکڑ کر یشما کا بے تکلف ہاتھ اسے محسوس ہوئے بنا اپنے بالوں سے نکالا، کیونکہ وہ اپنے محراب اور ماتھے کے بالوں کے لیے بہت ٹچی تھا۔ اور کیا، اس مووی کے بعد جس نے اس کا ہیئر سٹائل کاپی کیا، یقیناً ان سب کو بھی ہیروئن نہیں ملی ہوگی۔ یشما کو اس ہیئر سٹائل سے ہاس چڑھ ہے، یہ سوچ کر جاسم کو شرارت سوجی کہ صبح ہی ویسی وگ لے کر آئے اور پہن کر ہی صبح یشما کی صبح حسین بنائے۔ خود کو شاباش بھی دی کہ ایسے خونخوار خیال اسے کہاں سے جاتے ہیں۔ مطلب میرے یہ بال اور ہیئر سٹائل سوٹ کرتا ہے مجھ پر؟ وہ دلچسپی سے یشما کو دیکھنے لگا، بہت زیادہ۔ وہ میٹھا سا مسکرائی اور یہیں جاسم کی مستی آن ہوئی۔ اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ وائرل ٹک ٹاک والی کی خوب نقل اتارتے جاسم نے یشما کو نہ صرف ہنسایا بلکہ وہ ہنستی ہوئی جاسم کی بھی مسکراہٹ کا سبب بنی۔ بس کریں، وہ تو پھر بھی قبول تھی، آپ کا تو بیڑے ہی غرق ہے۔ ہنستے ہنستے ہی وہ اپنی ہنسی سمیت ہی بولی تو جاسم نے سر خم کرتے قبول کیا اور خود بھی ہنسا، کیونکہ واقعی بہت ہی گندا لگا یہ کرتے ہوئے۔ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، میرے ساتھ بس ہنسا کرو۔ بے خود سا لمحہ تھا جب جاسم نے اسے خود سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ کتنی ساری محبت اور مان تو وہ یشما کو یوں ہی دے دیتا تھا، ابھی بقول جاسم کے اسے عشق کرنا تھا۔ پتہ نہیں عاشق بن کر یہ آدمی کتنے ریکارڈ توڑتا۔ آج بہت ہنس بھی لی اور رو بھی لی، نیند آ رہی ہے، آپ کی بازو لے لوں آج؟ پھر درد ہوئی تو پھر سے دبا دوں گی، بہت سی پکا۔ ایسے اپنے ہی حق بچوں کی طرح مانگ کر وہ بھی جاسم کے سامنے جب اپنا سارا اعتماد، گریس اور سمجھداری سمیت میچورنس بھی سائڈ کرتی تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا۔ تمہیں مانگے بنا بھی مل جاتی، اتنی تو میری ہو ہی۔ آ جاؤ سوتے ہیں، ویسے بھی رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا تو یشما بھی اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ان کی مشکل شام کی رات اتنی خوبصورت ہوگی تو انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ پہلے خود ہی جا کر لیٹے، اپنے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، یشما کے لیے بازو دوسرے تکیے پر پھیلا کر لیٹا تو یشما نے شال کو اتار کر وہیں قریبی کاؤچ پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی اپنے بال پکڑ کر سائڈ پھیلاتی اپنا سر جاسم کی بازو پر رکھے اس کی طرف سرکا لی گئی۔ یہ کرنے کے لیے جاسم موجود تھا۔ اگر میں جاسم کی جگہ شیدا کسائی کے نام سے ہوٹل میں رکا ہوتا تب تم کیسے ڈھونڈتی مجھے؟ سر رکھتے وہ کمفرٹیبل ہوئی ہی کہ جاسم کے دلچسپی سے پوچھنے پر وہ پھر ہنسی۔ اب تو بیچاری میں ہنسنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ تب تو میں آس پاس کے سارے ہوٹل چھان لیتی صبح ہونے تک، اور کیا کرتی؟ ویسے بھی ایسا کیسے ہوتا؟ ہوٹل ریسیپشن سٹاف آپ کو دیکھ کر شیدا کسائی پر ہرگز یقین نہ کرتا، کیونکہ آپ کسائی لگتے جو نہیں۔ وہ اپنی ڈوبی ڈوبی نیند کے اثر میں آئی آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکرا کر بولی تو جاسم امپریس ہوا۔ کیا بہت ہینڈسم ہوں میں؟ وہ دوبارہ سے اچھا جی والا کرے گا یہ سوچ کر یشما نے ہنس کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ تو مستیاں کرنے کے موڈ میں ہے، پر وہ بہت تھک چکی تھی۔ اللہ جانے۔ وہ منمنائی تو جاسم فخریہ مسکرایا۔ وہ جانتا ہے ہوں تبھی تو مجھے گلیشیس آنکھوں والی کا ہسبینڈ بنا دیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا مسکرایا تو یشما نے منہ اس کے سینے سے نکال کر فوری سر ہلایا، اور اس سے پہلے وہ اچھا جی کہتا یشما نے ہتھیلی مسکراتے اس کے منہ پر جما دی۔
یقین کریں میرا انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے گا اگر پھر سے آپ نے اچھا جی والی ہیر سنائی مجھے۔ بظاہر وہ بھی انجوائے کر رہی تھی، پر جاسم اب خود بھی اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، نہیں سنا رہا، تھینک یو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ تھلے دبا گیا تو یشما کی اس شکریہ پر پلکیں سی لرزی۔ وہ کس لیے؟ وہ مبہوت نگاہوں سے جاسم کو تکنے لگی۔ میری رات خوبصورت بنانے کے لیے تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ناراضگی بالکل مٹ گئی میری، اس کے اس بچوں جیسے اظہار پر ہی مر مٹی۔ آپ خود جو اچھے ہیں تبھی، اب سو جائیں ورنہ فجر تک آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس کی نظروں کی حدت سے بچنے کو آنکھیں تو موند گئی، پر جانتی تھی اتنی جان لیوا نزدیکی پر کون سو سکے گا۔ وہ تو صبح تک جاسم کو دیکھنے والا آرام چاہتی تھی، پر پہلے اس کے لیے جاسم کا سو جانا ضروری تھا۔ گڈ نائٹ، سلیپ ٹائٹ۔ وہ گدگداتی سی شریر سرگوشی کرتا خود بھی آنکھیں موند گیا تو یشما اس کے حصار میں جیسے اپنی زندگی کی دلکش سانسیں بھرتی دکھائی دی۔ وہ اتنے سکون میں تھا کہ 10 منٹ میں ہی سو گیا۔ اس نے جو بازو ٹائٹ کر کے یشما کو اپنے دل سے لگایا تھا وہ بھی ڈھیلی پڑی۔ وہ کروٹ بھی لوز کرتا سیدھا ہو گیا، مگر گہری نیند میں تھا یہ، اس کے ہاتھ کی لوز پکڑ سے وہ جان چکی تھی۔ تبھی آنکھیں کھول کر چہرہ اٹھائے خود بھی ذرا سا کوہنی کا سہارا لیے اٹھی۔ بچوں کی طرح بے فکر ہو کر سو گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم کر گئی۔ اس کا سکون، اس کی راحت، اس کا آرام اس کے اتنے پاس تھا۔ کبھی کبھی تو یشما کو یقین ہی نہ آتا کہ جاسم اس کے نام لگا ہے، جیسے ابھی اسے جاسم سے جیسے پھر سے پیار ہو رہا تھا۔ بے خود کر دیتا پیار۔ اتنا پیار تو دنیا میں ہے نہیں جتنا میں نے آپ سے کیا۔ بس آپ کو آپ کی ماں مل جائے پھر ہی میں اظہار کر سکوں گی، تب تک میرا دل بھی شاید بہادر ہو چکا ہو۔ جب آپ ان سے آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں کچھ ایسا بول پانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ وہ بے بس سی خود کلامی کرتی ذرا سا اوپر اٹھی اور جاسم کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ کر اس نے متھم سی روشنی میں اس کے ماتھے کے اس بہت ہلکے نشان پر انگلی کی پور سہلائی، پھر جھک کر اس نشان کو چوما۔ اس لڑکی کا یہ پہلا محبت بھرا لمس نیند کی وادیوں میں گم جاسم کو آسودگی میں اتار گیا۔ ان ہونٹوں نے جاسم کے ماتھے کو چھوا تو اس کی حرارت و حدت نیند میں بھی جاسم نے محسوس کی، اور جو سکون یشما کو ملا اس کو تو وہ بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی جیسے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ میں یہ تب آپ کو خود بتانا چاہتی ہوں جب آپ کے پاس آپ کی ماں بھی ہوں جاسم۔ میں آپ کے دکھتے دل کا پورا مرہم چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اپنی ماں سے بظاہر نفرت جتاتے ہیں، پر ان کے لیے تڑپ تڑپ کر تھک گئے ہیں اور ہار مان لی کہ وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گی۔ لیکن میں آپ کو سمجھتی ہوں۔ آپ بتاتے نہیں کہ درد ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی نہیں ہے۔ میں آپ کو پورا خوش اور پرسکون دیکھوں گی جب تو ایسے ہی آپ کے محراب والا ماتھا چوم کر کہوں گی کہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ بس ابھی ہمت نہیں ہوتی کہہ سکوں۔ بہت زیادہ اثر انداز ہیں آپ مجھ پر ہر طرح۔ میں نے اپنی خواہش آپ کی نیند میں پوری کی، مجھے معاف کر دینا، پر مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ اتنے پیارے ہیں آپ مجھے۔ وہ اس کے ماتھے پر چھوڑتا اپنی میٹ نیوڈ لپسٹک کا سائن آہستگی سے ہٹاتی واپس اس کی بازو پر سر رکھے لیٹی تو اپنا ہاتھ پھر سے اس نے جاسم کے سینے پر رکھا۔ ریشما کے اندر سکون ہی سکون بھر چکا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی صرف ایک ماتھا چومنے پر، اس سے آگے تو وہ دیوانی تو کچھ سوچ ہی نہ پاتی تھی۔ اب یشما کو بھی بہت سکون کی نیند آتی یہ طے تھا۔ وہ تو گدے گھوڑے بیچ کر سویا اتنے بڑے مومنٹ اور اقرار کی بارش سے محروم ہی رہ گیا تھا، لیکن یقیناً جب اس کے جاگتے کبھی اظہار کرتی مستقبل میں وہ اس سے لاکھ درجے زیادہ خوبصورت ہونے والا تھا۔ یشما نے سونے کی پھر کوشش نہ کی کیونکہ نیند اس پر محملی انداز سے مہربان ہو چکی تھی۔ سہ نصیب چٹیل صحرا کی باسی، اے میرے محبوب محبوب است میں تیری ماہر لگا، زہرا جبیں تو میرا افروز نظر، ستارہ ہنسی، لہریا لیتی پگڈنڈی میں ابھرتا ڈوبتا چاند، تیرے ملکوتی تبسم کا شدائی، تیری آنکھوں میں جلتے روشن دیپ نے کومل حسینہ بہکائی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو اگلی 2 ایپیسوڈ بہت زیادہ سٹوری چینجر ہونے والی ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں نے کہا چلو ایک ایپیسوڈ تو وہ ایک ہماری ہوتی ہے نا، روایت ہوتی ہے کہ ایک مین کپل پہ ضرور ہوتی ہے پوری ایپیسوڈ، تو آج کی وہ تھی، ٹھیک ہے۔ آگے بھی ہوں گی، ابھی ناول اینڈ نہیں ہو رہا، میں نے نیکسٹ ناول کا بھی صرف آپ کو پوسٹر دکھایا ہے،
ابھی میں نے کوئی سنیک نہیں دیا تاکہ آپ کی توجہ یہاں سے نہ بھٹکے، تو ابھی بہت ساری ایپیسوڈ ہیں، بے فکر رہیں، سب کا تفصیلی انجام ہوگا، سب کے بچے بھی دکھاؤں گی اس بار، تو ٹینشن نہیں لینی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا مت بھولیے گا، بائے بائے۔